رحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں کوئی لمبی بات آپ سے نہیں کرنی ہے، صرف 20 منٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، حج کے بارے میں اس میں فرمایا گیا ہے اور حج کی فرضیت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسلام کے 4 رکن ہے اور کلمہ ملا کر 5 ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ ہے۔ کلمے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمے کے ساتھ ساتھ توحید، رسالت، آخرت، یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور پیغمبر ماننا، اور اسی طریقے سے آخرت پر ایمان لانا۔ تھوڑا سا اور تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور فرشتوں پر، کتابوں پر، اللہ کی آسمانی جو کتابیں ہیں ان پر، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ بھی خیر اور شر ہوتا ہے، جو کچھ بھی خیر اور شر ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی کمی رہ جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان بیمار بنتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور صاحب اولاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاتا ہوں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد کے جو احوال ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس کے بارے میں میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا اس کی تفصیل ہے۔ تو اسلام کے جو اراکین ہیں، جو ایمان ہے اور نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، حج بیت اللہ۔ تو حج اس آدمی پر فرض ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا مال دولت ہو کہ جانے اور آنے کے پورے اخراجات وہ کر سکے، ادا کر سکے۔ وہ پورے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں، اور جانے اور آنے کے درمیان میں جتنا زمانہ لگے گا، مہینہ، 2 مہینے یا 20 دن، 25 دن، جتنا بھی ہو، گھر کے جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں، اس کی ذمہ داری میں جو لوگ ہیں، وہ لوگ گھر کے اندر کھانا پینا ان کا سہولت کے ساتھ ہو جائے۔ گھر میں بھوکے رکھ کے حج کے لیے نہیں جا سکتے، اور اگر اس پر حج فرض نہیں ہے اور حج کے لیے گیا، حج ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس پر فرض نہیں ہوتا۔ اگر وہ اتنا پیسہ نہیں ہے جانے آنے کے اخراجات برداشت کر سکے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر شوق میں کر لیا تو سونے پہ سہاگا، نور علی نور۔ اور کیا کہنے اس کی خوش نصیبی کے، کہ خوش نصیب بندہ ہے جو اپنے شوق سے اس نے حج کیا اور اس نیت سے کیا کہ میں انشاءاللہ
ضرورت پڑے تو قرض لے لوں گا، ادا کر لوں گا اس کو، اس کے اندر اتنی ہمت ہے، کیپیسٹی ہے اس کی، اور مضبوط ارادے کا مالک ہے، اس کو معلوم ہے کہ بعد میں کچھ پیسے آ جائیں گے تو میں ادا کر دوں گا، ادا کر کے اس کو قرضے کو پورا کر دوں گا، تو ایسا بھی حج کر سکتا ہے۔ گھر میں بچی بڑی ہے لیکن گھر کے اندر ایسے افراد بھی ہیں جو بچی کی حفاظت کی فکر کر سکتے ہیں، تو ایسے آدمی پر بھی حج فرض ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر حج نہیں کرتے کہ گھر میں بچی بڑی ہے، شادی نہیں ہوئی، بچے ہیں، لڑکے ہیں، شادیاں نہیں ہوئے، یہ سوچ کے حج کے فریضے کو ٹال دیتے ہیں۔ ایسا کہیں پر بھی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ حج الگ چیز ہے، بچے کی شادی الگ چیز ہے، بچی کی شادی الگ چیز ہے۔ اگر گھر کے اندر نانی ہے، کوئی خالہ وغیرہ ہے اور پردے کا اہتمام ہوتا ہے، اس کی حفاظت، عصمت کی، عزت کی حفاظت ہو سکتی ہے اس بچی کی، تو ان کو ذمہ داری دے کر حج کے لیے جانا چاہیے، حج کا ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ دیکھیے دنیاوی کاموں کے لیے جہاں پر ان کو کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، ایک ایک مہینہ باہر رہتے ہیں، دو دو مہینے باہر رہتے ہیں، جب بچی یاد نہیں آتی ان کو، شادی کی فکر ہے لیکن باہر جا کے ایگزام لکھنے کے لیے گئے، 40 دن رہ کے آئے، 6 مہینے رہ کے آئے، آسٹریلیا چلے گئے اور لندن چلے گئے، امریکہ چلے گئے، سعودی کمانے کے لیے چلے گئے، 2 سال رہ کے آئے، حج کرو بولے تو فوراً کہنے لگے کہ نہیں بچیاں بڑے ہیں۔ ارے بچی بڑی رہے تو تم چھوڑ کے گئے کیوں باہر؟ آسٹریلیا کیوں گئے، لندن کیوں گئے، امریکہ کیوں گئے، ایگزام لکھنے کیوں گئے؟ تو بچی بڑی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کی حفاظت کا انتظام ہو سکتا ہے، تبھی تو آپ گئے۔ تو شیطان کیا کرتا؟ ایسے لوگوں کو بھٹکاتا، اور وہ بولتا شیطان کہ بچی بڑی ہے، شادی بچی کی نہیں ہوئی، کیسا حج کو جانا؟ ارے حج الگ فرض ہے، اور جو سو بچی کا جو نکاح کا معاملہ ہے یہ الگ چیز ہے، اس کی فرضیت الگ ہے، اس کو یہ ضروری چیز الگ ہے۔ اگر اس کا انتظام ہے، اس کے پیسے ہیں، سارے چیزیں ہیں، اور جو آسانی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو وہ اس کے انتظامات موجود ہیں، تو کسی کو ذمہ داری دے کر جانا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گھروں میں چھوڑ دے کے چلے جاتے، کئی دن کے لیے چلے آتے، جب یاد نہیں آتا، بچے کی مامتا، بچی کی مامتا یاد نہیں آتی، محبت یاد نہیں آتی، شیطان کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے۔ شیطان بہکاتا ہے کہ دیکھو حج کا فریضہ ادا نہیں کرنا، کیونکہ وہاں جائیں گے یہ لوگ، جانے کے بعد جیسے ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑے گی، اس غلاف کعبہ اور وہ مقدس جگہ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور براہ راست نازل ہو رہی ہیں، اس کو جب دیکھیں گے تو ان کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، اور آنکھوں سے یعنی آنسو نکلنے لگیں گے، زارو قطار روتے ہوئے، دل کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اللہ کو پکارا، اے مولا مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، وہ ولی بن گیا۔ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ ولایت کے درجے پہ پہنچے، شیطان نہیں چاہتا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ گناہوں پہ گناہ کرتا رہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کر سکے، یہ جیسے شیطان چاہتا ہے۔ لیکن بعض لوگ بھی ایسے جن کو تعلیم نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں رہتے، ان سے جا کے مسئلہ پوچھے تو نہ بولتے، خاص طور پہ گھروں کی وہ عورتیں جو بڑی کہلاتی ہیں، جن کو بڈھیاں بولتے ہیں نا ہم لوگ، بڈھیاں بولتے ہیں، یہ لوگوں کا ذہن بھٹکاتے، بولے بچی بڑی رکھ کے کیسا جانا، شادی کے مرحلے ہے، ذاتی مکان نہیں بنایا آپ، حج کو کیسے جانا؟ ارے حج الگ چیز ہے، دوسری چیزیں الگ ہے، اس کو سے جوڑ کے رکے رہنا نہیں صحیح نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی بندہ یا بندی حج فرض ہونے کے بعد حج کے فریضے کو ادا نہیں کرے اور ویسے ہی مر گئے، اور مرنے سے پہلے ان کو ہوش حواس تھے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب مرنے والے ہیں، تو وہ ان کے لیے کہا گیا کہ وصیت کر کے مرے، وصیت کر کے مرے، میری طرف سے تم حج کرنا، حج ادا کرنا، یہ وصیت ہے، لکھ کے مرنا۔ وہ دوسرا کوئی آدمی حج بدل کرے، اس کو ادا کرے، اس کو یہ چیز ہو سکتی ہے اس کی، لیکن ہم لوگ کیا کرتے؟ سرے سے حج ہی نہیں کرتے، حالانکہ پیسہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے،
قرضہ دے رہے دوسرے کو، اتنی کیپیسٹی اس کے پاس ہے، لیکن آج تک نہ پاسپورٹ بنائے نہ وہاں جانے کی فکر ہے ان کو۔ یہ محرومی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے، اللہ دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اے مولا حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، زیارت نصیب فرما، یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ اس کی فکر نہیں کرتے، دنیا سے چلے جاتے۔ جب ہاتھ پیر مضبوط ہوتے ہیں، گھٹنوں میں دم خم رہتا ہے، چلنے کی طاقت ہوتی ہے، اس کے بعد جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بڑھاپا آنے کے بعد فکر کرتے کہ بھئی حج کو جانا چاہیے، عمرے کو جانا چاہیے، اب کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، اب وہ مزہ نہیں آتا۔ اس لیے جب صحت اچھی ہے اسی وقت اس فریضے کو ادا کر لینا، لیکن اگر نہیں کر سکے تو زندگی کے آخری ایام میں بھی کسی رہبر کو، کسی ساتھ میں معاون کو لے جا کر اس کے ذریعے سے اس فریضے کو ادا کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسا نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج بھی فرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس سرزمین پر جب بندہ جاتا ہے، کہاں کہاں سے آتے ہیں دیکھیے آپ، کھچے کھچے آ رہے ہیں، زبان الگ ہے، چہرے کا نقشہ الگ ہے، کسی کی آنکھ بڑے، کسی کی آنکھ چھوٹی، کسی کی ناک لمبی، کسی کی ناک کم لمبی، کسی کے چہرہ الگ، کوئی رنگ میں سفید ہے، گورا ہے، کوئی رنگ میں کم ہے، کالا ہے، اور اس طرح سے سارے لوگ کھچے کھچے آ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ ساری دنیا سے، عرب سے، عجم سے، شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے، اور وہ علاقے جن کا ہم کبھی نام بھی نہیں سنے، ویسی جگہ کے لوگ وہاں پر ملتے۔ ایک مرتبہ میں جاتے جاتے پیدل جا رہا تھا تو تھک کے بیٹھ گیا۔ لمبا سفر ہوتا ہے، لمبا، اور پیدل اگر کریں تو آسانی سے ہو جاتا ہے۔ گاڑی کی چکر میں رہے، سواری کی چکر میں رہے، سواری تو آہستہ چلے گی، ہلتے رہے گی، خالی بس ہلتے رہے گی، آگے بڑھے گی نہیں، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو پیدل چلنے والے ان کا راستہ الگ ہے، مزے میں چلے جاتے ہیں۔ جاتے آتے ایک جگہ تھکا تو ایک صاحب کو دیکھا، چہرے پہ داڑھی ہے، ٹوپی پہنا ہوا ہے بندہ وہ لیکن زبان دوسری ہے اس کی، اور تھوڑی بہت اس کو عربی آتی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو اس وقت میں اس نے کہا قزاقستان کا رہنے والا ہوں، یعنی جو رشیا ہے، رشیا کے اندر ایک ملک ہے آذربائیجان، قزاقستان، ترکستان، ترکمانستان، یہ ایسے بہت سے علاقے ہیں، وہاں کے رہنے والے، اور آئے حج کر رہے ہیں۔ اور سب کے زبان پر ایک کلمہ ہے، کیا کلمہ ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، مولا حاضر ہوں۔ پھر بول رہا ہے اے اللہ حاضر ہوں میں آپ کے دربار عالی میں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے مولا، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں کرتا، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں آپ، لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر اس کے بعد کہہ رہا پھر میں حاضر ہوں، عبدیت ظاہر کر رہا ہے۔ ان الحمد، ہر قسم کی تعریف آپ کے لیے ہے، والنعمت، ساری نعمتیں آپ کی ہے، اور ساری حکومت آپ کی ہے، اور لک والملک، ملک یہ کائنات، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کا بنایا ہوا ہے اللہ، میں آپ کے دربار عالی میں حاضر ہوں۔ عاجزی ان کے ساری کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بات کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو، مغرور آدمی کو پسند نہیں فرماتے۔ اگر کوئی آدمی آ کے ہمارے سامنے بڑے بڑے باتیں کر رہا تو اچھا دکھتا، آج تک کچھ بھی نہیں تھا، بڑے باتیں کر رہا، کیسے تو ڈیمانڈ کے باتیں کر رہا، بولے یہ ہمارے کو جب پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تکبر للہ وضعہ اللہ
جو آدمی تکبر اختیار کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو گرا دیتے ہیں۔ ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو وہاں پر سارے کے سارے لوگ حاضر ہو گئے، اور وہاں پہ آنے والوں میں کون کون رہتے؟ بادشاہ بھی رہتا، وزیر بھی رہتا، وزیر اعظم بھی رہتا، اور منسٹر بھی رہتا، وہاں پہ نواباں بھی رہتے اس میں، اور پیسہ دار سرمایہ دار آدمی بھی وہاں رہتا، اور غریب بھی رہتا، فقیر بھی رہتا، سب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں، اے مسلمانوں، جب تم میرے دربار میں حاضر ہونا تو ایسے حاضر ہونا کہ صرف 2 کپڑے اپنے جسم پر پہننا، اور وہ بھی سلے ہوئے نہیں ہونا، وہ بھی سلے ہوئے نہیں ہونا، بغیر سلے 2 کپڑے، ایک تہبند بنا لو، ایک اوپر چادر اوڑھ لو، اور سر کھلا رکھ لو، اور جب پہننے سے پہلے صابن لگا کر نہا سکتے تو نہا لو، نہانے کے بعد جب تم احرام باندھ لو گے، باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر نیت کر لو گے، نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھو گے۔ تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ تلبیہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جب بندہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اس پہ ساری چیزیں لاگو ہو جاتی ہے۔ جب ساری چیزیں لاگو ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے بعد نہ تم صابن لگا کے منہ دھو سکتے، نہ دبا کے رگڑ کے تم میل نکال سکتے، کچھ نہیں، بس ایسے چلو، ایسے دکھو، ایسے رہو جیسے کوئی پراگندہ بال رہتا ہے، حال میں، ڈھال میں، چال میں، قال میں، سب میں عبدیت ظاہر ہونے لگے، عبدیت ظاہر ہونے لگے، اور اللہ کے دربار عالی میں ایسے آؤ جیسے ایک عاجز بندہ آتا ہے۔ اگر تمہارا دل بولا کہ نہیں میں اپنے علاقے کا منسٹر ہوں، اچھے کپڑے پہنوں گا، اللہ فرماتے نہیں، میرے دربار میں اچھے کپڑے پہن کے نہیں آنا۔ کوئی بادشاہ بولا کہ میں بادشاہ ہوں اپنے علاقے کا، میرے زیر یعنی حکومت لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ رہتے ہیں، میں سر پہ تاج پہن لوں گا آج کے دن، اللہ فرماتے ہیں نہیں، تاج نہیں پہن سکتا، تاج تو دور کی بات ہے، اگر بال بکھر گئے تو کنگھی بھی نہیں کر سکتا اس میں، اگر سرما لگانا دل بولا تو سرما نہیں لگا سکتا، ہاں ضرورت تو صرف گندگی کو صاف کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، اپنے اعضاء کو دھو سکتا ہے، اس سے ہٹ کر زیب و زینت کا کام بالکل نہیں کر سکتا۔ زیب و زینت کس کو بولتے ہیں؟ زیب و زینت اس کو بولتے ہیں جو کسی وجہ سے اپنے اندر خوبصورتی ظاہر ہو جائے، اپنے اندر ایسی چیز ظاہر ہو جو اچھی لگنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ تو ایسے آؤ جیسے کوئی غریب بندہ آتا ہے، مسکین بندہ آتا ہے، اور ایسا آتا ہے کہ اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بالکل جھکا ہوا ہے، تواضع انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں لبیک کہتا ہوا ہے، مالک حاضر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ناپاک قطرے کا بنا ہوا ہوں، آپ نے مجھے پیٹ کے اندر پالا پوسا بڑا کیا اور ایک شکل دی، ناک نقشہ بنایا، ساری چیزیں بنائی، دنیا میں لایا آپ نے، اور یہ سب آپ کے کرم سے ہے مولا، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں یہاں پر آ سکوں، آپ اپنے کرم سے لائے ہیں۔ بھلا بتاؤ کبھی کسی کا یعنی پیر اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھ سکتا ہے؟ اللہ نہ چاہے اور کہیں پر چل کر جائے، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ اور اس سرزمین پر جہاں پر جا رہا ہے، اور اس جگہ پر جا رہا ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر دے رہے۔ حرم شریف میں کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ تو دوست اور بزرگوں، اس جگہ پر، اس سرزمین پر پہنچنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اولین فرصت میں حج کے فریضے کو ادا کر لینا چاہیے تاکہ صحت اور قوہ مضبوط ہوں، اور اس میں جا کر وہاں کرنے میں مزہ آئے، طواف کرنے میں۔ اللہ نے موقع دیا تو پھر آپ کے سامنے اور دوسری چیزیں عرض کی جائیں گی۔
جیسا کہ میں نے شروع میں کہا صرف آج 20 منٹ بات ہوگی، 20 منٹ ہو رہے ہیں، میں اپنی بات کو اس پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔